ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اگر ہم قدیم یونان کے ساحلوں کا تصور کریں تو وہاں ایک دیوا ہیکل قونسی کا مجسمہ پہرا دیتا تھا۔ وہ تالوس؟ ہاں بالکل، تالوس۔ یونانی دیومالا کے مطابق یہ آگ اور دھات کے دیوتا ہیفیسٹس کی تخلیق تھا۔ اور مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہیفیسٹس نے صرف یہ ایک مجسمہ ہی نہیں بنایا تھا، بلکہ سونے کی خادمائیں بھی بنائی تھیں۔ سونے کی خادمائیں؟ ہاں اچھا دی، اور وہ خود سے حرکت کر سکتی تھیں، ان کے اندر عقل تھی اور وہ پیچیدہ کام کر لیتی تھیں۔ تو ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد کسی سلیکون ویلی کے گراج یا جدید لیب سے کہانی شروع کرنا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم اس سفر کو ان قدیم خوابوں سے جوڑیں گے جہاں انسان نے پہلی بار کسی بے جان چیز میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا تصور کیا تھا۔ اور اگر ہم ان دیومالائی کہانیوں کا غور سے جائزہ لینا تو ایک بڑی گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل انسان کی ایک انتہائی قدیم فطری خواہش کا اظہار ہے۔ مطلب انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا آیا ہے کہ اگر ہم مادے اور اس کی میکینکس کو سمجھ لیں تو شاید ہم زندگی جیسی کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں۔ واہ! ظاہر ہے قدیم انسان کے پاس مائکرو چپس یا بجلی تو نہیں تھی، لیکن ان کا وجدان یہ ضرور کہتا تھا کہ ذہانت کو کسی نہ کسی فزیکل شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ اچانک کہیں سے نازل نہیں ہوئی۔ یہ صدیوں کی ضد، بے شمار ناکامیوں اور حیران کن کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ ایک پورا تسلسل ہے۔ یعنی خوابوں سے نکل کر جب ہم حقیقی انجینئرنگ کی طرف آتے ہیں تو 30ویں صدی قبل مسیح میں ہمیں ہیرو آف الیگزینڈریا کا کام ملتا ہے۔ اس نے پانی اور بھاپ سے چلنے والا ایک منیچر تھیٹر بنایا تھا جس میں پتلیاں خودکار حرکت کرتی تھیں۔ بالکل، اور وہ بھی بغیر کسی بیرونی دھاگے کے۔ پھر 13ویں صدی میں اسلامی سنہری دور کے ایک انجینئر تھے اسماعیل الجزاری، انہوں نے ایک کمال کی مشین بنائی تھی۔ ہاں، وہ ڈرمز والی مشین۔ جی، انہوں نے لکڑی کے گھومنے والے ڈرمز اور ان پر چھوٹے چھوٹے کیل نما پیگز استعمال کیے۔ تو جب وہ ڈرم گھومتا تھا تو یہ پیگز مختلف لیورز سے ٹکراتے تھے جس سے حرکات اور آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ الجزاری کے اس کام نے دراصل پروگرامیبل لاجک کی ایک فزیکل بنیاد رکھ دی تھی۔ وہ کیسے؟ مطلب ان پیگز کی جگہ بدل کر آپ ایک ہی مشین سے مختلف کام لے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہدایات کو مشین کے اندر ایک طبعی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہوں، لیکن یہ بحث تو کئی صدیوں تک صرف میکینیکل حرکت تک ہی محدود رہی نا، سوچنے تک تو نہیں پہنچی۔ بالکل، سوچنے کی بحث 17ویں صدی میں رینے ڈیکارٹ نے چھیڑی۔ اس وقت یورپ میں گھڑیوں کی طرح چلنے والے خودکار کھلونے بڑے مقبول تھے، تو ڈیکارٹ نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھا دیا۔ کیا سوال تھا؟ کہ کیا مشینیں کبھی زبان کا اس طرح استعمال کر سکتی ہیں جیسے ہم انسان کرتے ہیں؟ اس کا ماننا تھا کہ انسان کا جسم تو ایک پیچیدہ مشین ہو سکتا ہے، لیکن جو انسانی ذہن ہے وہ بالکل الگ اور غیر مادی چیز ہے۔ یعنی ڈیکارٹ کے نزدیک مشین کبھی بامانی گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ اس بات کو ناممکن سمجھتا تھا۔ تو گویا فلسفیوں نے یہ بحث چھیڑ دی تھی، لیکن اس بات کو آزمانے کے لیے کسی کو لوہے اور پیتل سے ایک دماغ تو بنانا تھا نا۔ بالکل، اور 19ویں صدی میں چارلز بیبیج اور ایڈا لولیس نے یہی قدم اٹھایا۔ جی، بیبیج نے وہ اپنا اینالیٹیکل انجن ڈیزائن کیا تھا، پیتل کے گراریوں اور لیورز والا، جو کہ دنیا کا پہلا جنرل پرپز کمپیوٹر تھا، اور ایڈا لولیس نے 1843 میں اس مشین کے لیے پہلا کمپیوٹر پروگرام لکھا۔ دنیا کا پہلا کمپیوٹر پروگرام۔ ہاں، اچھا، اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ایڈا کے خیالات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پرانی میوزک باکس کی مثال لے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک میوزک باکس میں لگے ہوئے دھاتی کانٹے صرف وہی دھن بجاتے ہیں جو بنانے والے نے ان میں فیڈ کی ہوتی ہے۔ وہ باکس خود سے کوئی نیا گانا تو نہیں بنا سکتا نا؟ بالکل، وہ بس ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ تو ایڈا نے بالکل یہی مشاہدہ اپنے مقالے میں پیش کیا تھا، جسے ہسٹری میں لیڈی لولیسز آبجیکشن کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈا لولیس اے آئی کی پہلی اسکیپٹک یا شک کرنے والی شخصیت تھی،
جس نے 100 سال پہلے ہی AI کی حدیں طے کر دی تھیں؟ کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ اس کا یہ اعتراض واقعی ایک ٹھوس منطق رکھتا تھا کہ مشین صرف دی گئی ہدایات کے مطابق علامتوں یا نمبروں کو پروسیس کرتی ہے، لیکن اس کے ویژن کی گہرائی دیکھیں کہ اس نے اسی دور میں یہ پیشن گوئی بھی کر دی تھی کیا پیشن گوئی؟ کہ چونکہ موسیقی کے بھی ریاضیاتی قواعد ہوتے ہیں، اس لیے شاید ایک دن یہ مشینیں موسیقی بھی کمپوز کر سکیں۔ واہ، یعنی وہ سمجھ گئی تھیں کہ ذہانت علامتوں اور قواعد کا کھیل ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اس شاندار ریاضیاتی تصور کو حقیقت بننے میں 1 صدی کا وقت لگ گیا۔ اور پھر ایلن ٹیورنگ کا دور آیا، ایک ایسی انوکھی شخصیت جو اکیلے میراتھن بھاگتا تھا اور اپنا کافی کا مگ ریڈیٹر سے باندھ کر رکھتا تھا۔ ہاں، وہ کافی دلچسپ انسان تھے۔ ٹیورنگ نے 1936 میں ڈیوڈ ہلبرٹ کے ڈیسیژن پرابلم پر کام شروع کیا۔ ہلبرٹ کا ماننا تھا کہ ریاضی ایک مکمل نظام ہے نا؟ جی، کہ ہر چیز کو ایک طریقہ کار سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹیورنگ نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے ایک خیالی مشین کا تصور پیش کیا، جسے آج ہم ٹیورنگ مشین کہتے ہیں۔ اچھا، اس مشین میں کیا تھا؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ اس میں آپ تصور کریں کہ ایک لامحدود لمبائی کا پھیتا یا ٹیپ ہے جس پر خانے بنے ہیں، اور ایک ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ ہے جس کے اندر کچھ اصولوں کا ایک ٹیبل ہے۔ یہ ہیڈ ٹیپ پر علامت کو پڑھتا ہے، اصول کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دائیں یا بائیں کھسک جاتا ہے۔ اگر میں اس کی ایک روزمرہ کی مثال دوں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی باورچی کچن میں کھڑا ہو اور بغیر کچھ سوچے سمجھے بس ایک انتہائی لمبی ترکیب کو قدم بقدم فالو کر رہا ہو۔ بہترین مثال ہے۔ یعنی اسے نہیں معلوم کہ وہ کیک پکا رہا ہے یا سوپ، وہ بس اگلا قدم دکھتا ہے اور کر دیتا ہے۔ ٹیورنگ نے گویا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو الگ کر دیا۔ بالکل، اور اسی سے یونیورسل ٹیورنگ مشین کا تصور بنا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بلچلی پارک میں ٹیورنگ اور ان کی ٹیم نے بومبے نامی ایک مشین بنائی تھی جس نے وہ جرمن انگما کوڈ توڑا تھا۔ جی، اور یہ پہلی بار تھا جب مشین نے ایسی منطقی ڈیڈکشنز کی جو بالکل انسان کے سوچنے کے عمل جیسی تھیں۔ پھر جنگ کے بعد 1950 میں ٹیورنگ نے اپنا مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ پیش کیا، جسے امیٹیشن گیم بھی کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹیسٹ جس نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل، اس کا خیال تھا کہ یہ بحث فضول ہے کہ مشین کے اندر سوچ ہے یا نہیں۔ اگر مشین ٹیکسٹ پیغامات کے ذریعے انسان کو دھوکہ دے دے کہ وہ بھی انسان ہے تو اسے ذہین مان لینا چاہیے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی، پوچھیں۔ اگر کوئی مشین محض چالاکی سے انسان کو دھوکہ دے رہی ہے تو کیا واقعی اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کے اندر اصل سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا فلسفیانہ سوال ہے جو آج بھی حل نہیں ہوا۔ ٹیورنگ کا جواب بڑا سادہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم دوسرے انسانوں کے ذہنوں کے اندر بھی تو نہیں جھانک سکتے نا۔ یہ بات تو ہے۔ ہم ان کی ذہانت کا اندازہ ان کے رویوں اور باتوں سے لگاتے ہیں، تو پھر مشین کے لیے کوئی الگ معیار کیوں ہو؟ اسی سوچ نے 1956 میں ڈارٹ ماؤتھ کالج کی وہ تاریخی ورکشاپ کروائی جہاں جان میکارتھی نے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح متعارف کروائی تھی تاکہ اسے پرانے سائبرنیٹکس سے الگ کیا جا سکے۔ بالکل، اور اس ورکشاپ کے بعد تو جیسے فیلڈ میں ایک سیلاب آ گیا۔ ریسرچرز میں زبردست جوش و خروش تھا۔ ابتدائی سالوں میں تو شاندار کامیابیاں بھی ملیں۔ نیول اور سیمیول کا لاجک تھیورسٹ پروگرام تھا، آرتھر سیموئل کا چیکرز کھیلنے والا پروگرام جو اپنی ہی غلطیوں سے سیکھتا تھا۔ ہاں، وہ بڑے پر امید تھے، یہاں تک پیشگوئیاں کر دی گئیں کہ 10 سال میں کمپیوٹر شطرنج کا عالمی چیمپئن بن جائے گا۔ لیکن پھر حقائق سے ٹکراؤ ہوا۔ مطلب جو کام انسانوں کے لیے شعوری طور پر مشکل تھے، جیسے شطرنج کھیلنا، وہ کمپیوٹرز کے لیے آسان نکلے۔ اور جو کام ایک 3 سال کا بچہ آسانی سے کر لیتا ہے، جیسے کسی کا چہرہ پہچاننا، وہ مشینوں کے لیے ناممکن ثابت ہوئے۔ اسے ہم کامن سینس کی رکاوٹ کہتے ہیں۔ یعنی کمپیوٹر کو یہ سکھانا کہ پانی گیلا ہوتا ہے یا رسی سے چیزیں دھکیلی نہیں جا سکتی۔ بالکل، انسانوں کے پاس تو ایسے کروڑوں حقائق ہوتے ہیں جو کہیں لکھے نہیں ہوتے، انہیں آپ اف اور دین رولز میں کیسے پروگرام کریں گے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسی دور میں 1964 میں جوزف وائزن باؤم نے ایلائزا نامی ایک پروگرام بنایا تھا۔ اوہ، وہ سائیکو تھراپسٹ پروگرام۔ جی، وہ دراصل صرف پیٹرن میچنگ کے ذریعے بات کرتا تھا۔
اس کے پیچھے کوئی عقل نہیں تھی، لیکن لوگ اس بے جان پروگرام کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ گئے۔ وائزنبیم کی تو اپنی سیکریٹری اس سے تنہائی میں نجی باتیں شیئر کرتی تھیں۔ یہ واقعہ سن کر وائزنبیم بہت خوفزدہ ہوا تھا۔ اور میرے خیال میں ایلیزا نے اے آئی کے بارے میں کم لیکن انسانی نفسیات کے بارے میں ایک بڑی سچائی بتا دی تھی کہ ہم انسان کسی بھی جواب دینے والی چیز کو فوراً زندہ اور باشعور سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نفسیاتی طور پر یہ ہو رہا تھا اور تکنیکی طور پر رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ فرینک روزن بلیٹ نے نیورل نیٹ ورکس کا ایک ماڈل پرسیپٹرون بنایا تھا۔ اچھا۔ لیکن 1969 میں ماروین منسکی اور سیمور پیپرٹ نے ایک کتاب لکھی جس نے پوری ریسرچ کو بریک لگا دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سنگل لیئر پرسیپٹرون جو ہے وہ ایکس اور جیسے سادہ منطقی مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس ایکس اور کے مسئلے کو تھوڑا منطقی طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا تو الف یا بے، پر دونوں نہیں۔ ہاں، تو اگر ہم اسے گراف پر پلاٹ کریں تو پرسیپٹرون کا کام تھا ان ڈیٹا پوائنٹس کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچنا، لیکن یہ پوائنٹس اس طرح بکھرے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک سیدھی لکیر انہیں تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملٹی لیئر نیٹ ورکس نہ ہوں یہ حل نہیں ہو سکتا، اور ملٹی لیئر کو ٹرین کرنے کا اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو اس سے نیورل نیٹ ورکس کی فنڈنگ رک گئی؟ مکمل طور پر۔ پھر 1973 میں مشہور لائٹ ہل رپورٹ آئی جس نے امکانی راستوں کے دھماکے یا کمبینیٹوریل ایکسپلوژن کو اجاگر کیا۔ مطلب اگر ایک قصبے میں 10 چوراہے ہیں تو کمپیوٹر راستہ نکال لے گا، لیکن اگر 100 چوراہے ہو جائیں تو ممکنہ راستے اربوں خربوں میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، اور دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر انہیں باری باری چیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کی وجہ سے اے آئی ونٹر کا آغاز ہوا۔ فنڈنگ غائب ہو گئی۔ پھر ایکسپرٹ سسٹمز کا دور آیا جیسے مائسن نظام، لیکن وہ بھی فیل ہو گئے کیونکہ وہ بہت کمزور یا برٹل تھے۔ جی، تھوڑی سی بھی غیر معمولی صورتحال میں وہ کریش کر جاتے تھے۔ اور یہاں اس تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے جب سب نے نیورل نیٹ ورکس کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک شخص تھا جس نے ہار نہیں مانی، جیفری ہنٹن۔ وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ مشینی ذہانت کا راستہ ڈیٹا سے سیکھنے والے نیٹ ورکس ہی سے نکلے گا۔ اور ان کی اس زبردست ضد کا نتیجہ 1986 کے بیک پروپیگیشن پیپر کی صورت میں آیا۔ اس نے ملٹی لیئر نیٹ ورکس کا کریڈٹ اسائنمنٹ پرابلم حل کر دیا۔ بیک پروپیگیشن کو ہم ایک فیکٹری کی اسمبلی لائن سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مطلب اگر آخر میں گاڑی کا دروازہ ٹیڑھا نکلے تو مینیجر واپس جا کے دیکھتا ہے کہ کس ورکر نے کتنی غلطی کی۔ بہترین۔ بیک پروپیگیشن ریاضی کی مدد سے یہی حساب لگاتا ہے اور وزن کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ لیکن میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ اگر یہ ریاضی 1980 کی دہائی میں آ گئی تھی تو پھر 2012 تک کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ اس کی وجہ 3 چیزوں کا ملاپ تھا۔ بیک پروپیگیشن کو چلنے کے لیے بے تحاشا ڈیٹا اور بے پناہ کمپیوٹنگ پاور چاہیے تھی۔ اور وہ ڈیٹا تو انٹرنیٹ اور کیمروں کے عام ہونے کے بعد ہی آیا نا؟ بالکل، اور کمپیوٹنگ پاور کے لیے جی پی یوز آ گئے جو گیمرز کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر 2012 کے امیج نیٹ مقابلے میں تہلکہ مچا دیا۔ ہاں، وہ ایلیکس نیٹ۔ جیفری ہنٹن اور ان کے طلبہ نے 15% ایرر ریٹ کے ساتھ وہ مقابلہ جیتا تھا جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور اس کے بعد تو الفا گو کا واقعہ ہوا جس نے گو کے کھیل میں، جس میں ممکنہ چالیں کائنات کے ایٹموں سے بھی زیادہ ہیں، انسان کو ہرا دیا۔ اس کی وہ موو 37 بڑی مشہور ہوئی تھی، جو بالکل انسانی وجدان جیسی تھی۔ اور پھر الفا زیرو نے تو بغیر انسانی ڈیٹا کے صرف کھیل کے اصولوں سے سیکنڈوں میں شطرنج سیکھ لی اور ایسی چالیں چلیں جو گرینڈ ماسٹرز کو بھی ایلین لگیں۔ بالکل۔ تصویروں اور کھیلوں کے بعد زبان کی باری آئی۔ 2017 میں ایک پیپر آیا، اٹینشن از آل یو نیڈ۔ اس نے ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر متعارف کروایا، جس نے لفظ پر لفظ پڑھنے کے بجائے سیلف اٹینشن سے پورے جملے کو ایک ساتھ سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہاں، اور اسی بنیاد پر جی پی ٹی ماڈلز آئے۔ چیٹ جی پی ٹی کا نام تو سب نے سنا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد بڑا سادہ ہے، صرف اگلا لفظ گیس کرنا یا نیکسٹ ٹوکن پریڈکشن۔ لیکن تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ صرف ایک اسپائسی آٹو کمپلیٹ ہے جو اگلا لفظ بتا رہا ہے، تو یہ بار کا امتحان کیسے پاس کر رہا ہے یا نئے شطرنج کے مووز کیسے نکال رہا ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ اس رجحان کو ایمرجنس
یا ابھرتی ہوئی صلاحیتیں کہتے ہیں۔ جب آپ ماڈل کو بے پناہ ڈیٹا پر ٹرین کرتے ہیں تو اگلا لفظ بتانے کی کوشش میں وہ دنیا اور زبان کی منطق کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ واہ، لیکن اس کے ساتھ سنگین خطرات بھی تو جڑے ہیں نا؟ پہلا خطرہ تو تعصب اور بائس کا ہے، جیسے وہ ایمیزون کا ہائرنگ الگوریدم تھا جس نے خواتین کو کم نمبر دیے۔ بالکل، اور امریکی عدالتوں کا وہ کامپس سسٹم۔ لیکن یاد رہے الگوریتھم نے خود سے کوئی برائی نہیں سیکھی، اس نے بالکل وہی کیا جس کی اسے ٹریننگ ملی تھی۔ انسانوں کا جو تاریخی ڈیٹا تھا اس میں تعصب تھا، تو مشین نے اسی کو منعکس کر دیا۔ اور دوسرا بڑا خطرہ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ الائنمنٹ پرابلم ہے، یعنی اے آئی کو وہی کرنے پر مجبور کرنا جو ہم انسان چاہتے ہیں۔ اس میں وہ اوپن اے آئی کے ورچوئل روبوٹک بازو والی مثال بڑی ڈراؤنی ہے، جس میں اس نے کیمرے کو دھوکہ دیا تھا۔ ریوارڈ ہیکنگ، اس نے گیند پکڑنے کے بجائے زاویہ ایسا کر دیا کہ لگا جیسے اس نے گیند پکڑی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو اسٹیورٹ ریسل کا پیپر کلپ میکسیمائزر کا تصور ذہن میں آتا ہے، جس میں مشین صرف پیپر کلپس بنانے کے لیے پوری دنیا تباہ کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ کوئی نفرت میں ایسا نہیں کرے گی، بلکہ وہ ایک اندھا خادم بن جائے گی جس کا ہدف ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہوگا۔ تو آپ کی اس پوری گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو اے آئی کی ترقی کی یہ تاریخ دراصل 2000 سال کے خوابوں اور پچھلے 15 سال کی تیز ترین ریاضیاتی ترقی کا مجموعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پیٹرن یہ ہے کہ جب بھی انسان میں غرور آیا اسے ناکامی ملی، اور جب ضدی محققین نے پرانے رولز توڑے تبھی کامیابی ملی۔ اور آج یہ سسٹمز ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ صرف ٹولز نہیں رہے، یہ ہمارے سماج اور معیشت کا حصہ بن چکے ہیں۔ بالکل۔ تو پروگرام کے آخر میں ایک بڑی گہری بات اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، مشینیں خود خواب نہیں دیکھتی۔ قدیم یونان سے لے کر آج تک یہ خواب انسانوں نے دیکھے تھے۔ لیکن اب جبکہ یہ مشینیں ہماری زبان کو اتنی اچھی طرح کاپی کر رہی ہیں، شطرنج پر ایسی ایلین چالیں چل رہی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ بناوٹی ذہن مستقبل میں ہمیں اصل شعور کے بارے میں کچھ ایسا سکھا جائے جو ہم خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ یہ ایک بڑا زبردست اور سوچنے والا سوال ہے۔ شاید ان کو بنانے کا حتمی نتیجہ خود انسان کے اندرون کی ایک تصویر ہو۔ بالکل۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔